बड़ी गलत आवाज आई थी तो मैं क्या बहुत मेहरबानी أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा
الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الطلاق کی جو 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، گزشتہ جمعے بھی انہی آیات کے حوالے سے چند گزارشات معروضات پیش خدمت کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ حسب وعدہ چند گزارشات اور معروضات پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سنا کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور اخروی نجات کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہمیں بتلایا، اور آج ہم جس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، نیک اعمال کو پس پش ڈال چکے ہیں کہ کسی طرح دنیا ہمارا مقدر، ہمارا حصہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر آ گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، خشیت الہی دلوں کے اندر آ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، رنج و غم اور مصیبتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ پھر روزیاں بھی وہاں سے عطا کر دیتے ہیں کہ جہاں سے ذہین سے ذہین آدمی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرات کرام گرامی، گزشتہ جمعے بھی آپ نے اسی حوالے سے چند گزارشات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے کا کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرات، اللہ رب العزت کے کلام پاک کو اگر ہم کھول کر کے دیکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو قرآن ہمیں اسی بات کے درس، اسی بات کی نصیحتیں کر رہا ہے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم دنیا کا مال و دولت چاہتے ہو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو، اخروی نجات چاہتے ہو، تو اللہ کے قرآن کا یہی اعلان ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اگر کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ بھی گئی تو اللہ اس سے نکلنے کا ایسا راستہ بنا دیتے ہیں کہ وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ پریشانی بھی بندے کے لیے خوشی کے سمے لے کے آتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ سے نڈر ہونے کی بجائے، اللہ کی بغاوتیں کرنے کی بجائے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی بجائے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر کے اس رب سے ڈرا جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کھانے کو دیا، جس نے ہمیں
دنیا جہان کی نعمتیں عطا کی، تو حضرات گرامی اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر اسی بات کے تذکرے کر رہے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت سورہ النازعات کے اندر اس بات کے تذکرے فرماتے ہیں، کہیں سورہ رحمان کے اندر اللہ اس بات کے تذکرے کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن ہمیں یہی تلقین کر رہا ہے کہ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا، تمہاری نشست و برخاست، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر مجھ سے ڈر کے گزرے گا تو پھر میں بھی تمہاری مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دوں گا، تمہارے دکھوں کو میں خوشیوں کے اندر بدل دوں گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے میں تمہاری روزیوں کے بندوبست کر دوں گا کہ بڑے سے بڑا ذہن رکھنے والا فطین آدمی، بڑے اعلیٰ قسم کا مدبر آدمی، جہاں تک اس کائنات کے ذہین فطین ترین آدمی کی سوچ بھی نہیں پہنچی، وہاں سے میں تمہیں روزیاں عطا کر دوں گا۔ یہ میں رب رحمان کا وعدہ ہے۔ تو حضرات آئیے اللہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس بات کے تذکرے فرما رہے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس کے دل کے اندر رگ و ریشے کے اندر خوف الہی سراج کر گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، وہ غلط کام کرتے ہوئے رب سے ڈرنے والا بن گیا۔ جب رب کا ڈر دل کے اندر آ گیا پھر وہ غلط سوچ نہیں سوچے گا، پھر وہ غلط حرکات نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو مجھ سے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس کو پتا چل گیا کہ میں رب کے سامنے کس طرح جواب دوں گا، اگر میں نے رشوتوں کا لین دین کیا تو رب کے سامنے کھڑا ہو کے کیا جواب دوں گا، اگر میں نے حلال کی بجائے حرام کمانا شروع کر دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ پھر اللہ فرماتی ہے ایسا آدمی، ایسا شخص جو ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو گئی۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، اپنی خواہشات کو ترک کر کے رکھا۔ رحمان کہتا ہے رشوت نہیں لینی، رحمان کہتا ہے حرام مال نہیں کھانا، رحمان کہتا ہے جوا بازی نہیں کرنی، رحمان کہتا ہے زنا شراب خوری نہیں کرنی، شیطان کہتا ہے نفسانی خواہشات کہتی ہے یہ کر لو تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے اپنی نفسانی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ میں جنت کے اندر بنا دیا کرتا ہوں۔ اس کے مقدروں کے اندر رب کی تیار کی ہوئی
جنت آ جاتی ہے۔ پتہ چل گیا میرے بھائیوں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، نفسانی خواہشات سے رکنے والا ہے، اللہ اس کے نام جنت الاٹ کر رہے ہیں۔ آؤ نا بی بی سمجھ نہیں آئی گا، اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پر دینا چاہتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے رب نے دو باغات تیار کر رکھے ہیں، جنتیں دو تیار کر رکھی ہے۔ کس کے لیے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ آؤ نہ سمجھ نہیں آئی، اللہ کے ایک نبی کا ایک فرمان بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دنوہ لم یعذب یوم القیامہ۔ فرمایا کائنات کے سردار نبی نے، اور جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پہ گر پڑے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو عذاب ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمانے گرامی کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ لنگر کر کے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے۔ اور روز قیامت جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ آؤ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کیا، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے اس پہ کب کبھی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے وہ رونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں سے خوف کے قطرے نکل آئے۔ کائنات کے سردار نبی فرماتی ہے، ایسا خوش نصیب بندہ، اللہ کو یاد کر کے رونے والا، اللہ کو یاد کر کے تنہائیوں کے اندر ندامت کے آنسو بہانے والا، اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کو اپنے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کائنات کے سردار نبی نے اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا، حدیث قدسی کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے بندوں پہ قیامت کے دن دو ڈر، دو خوف نہیں ہونے دوں گا۔ دو خوف جمع نہیں ہوں گے۔ اگر وہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتا رہا تو قیامت کے دن عذابوں سے اس کو میں نہیں ڈراؤں، بلکہ اس کو جنت عطا کر کے اس کے ڈر کو ختم کر دوں گا۔ حضرات گرامی، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، کون کون سی حدیث کا تذکرہ کروں، اس لیے اللہ رب العزت کہیں، اس لیے اعلان کر رہے ہیں، اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین
آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل فرمائی تو آپ نے اس کو تلاوت فرمایا۔ ایک نوجوان جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بے ہوش نوجوان کے دل پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہل رہا تھا، وہ چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا، آپ نے اس کو جنت کی بشارتیں سنا دی۔ فرمایا یہ نوجوان رب کی جنت کا وارث بن گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور آج ہم کتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ دودھ میں پانی ڈالنے والا پانی ڈال رہا ہے، 2 نمبر مال بیچنے والا 2 نمبر مال بیچ رہا ہے، پیکنگ 1 نمبر کی، مال 2 نمبر۔ اور جناب اسی طرح دھوکے بازیاں، فرار، مکر دجل کرنے والے مکر و فریب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جمعے بھی سنتے ہیں، جلسے بھی سنتے ہیں، وعد و نصیحت بھی سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن اثر نہیں پڑتا۔ کیا اثر نہیں ہوتا؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین نہیں۔ یقین کب ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ اعلان کر دیا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ فرمایا یہ اجر و ثواب جنت ان کے لیے ہے کہ جو مجھ سے ڈر جائے، میرے وعید عذابوں سے ڈر جاتا ہے، یہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری نمازوں کے اندر جو اثر نہیں، ہماری تلاوتوں کے اندر جو اثر نہیں، ہماری تہجدیں جو ہمیں سکون نہیں پہنچاتی، ہمارے صدقات و خیرات جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اطمینان نہیں بنتے، اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی وعید، اللہ کے عذابوں سے نڈر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے مولوی صاحب ہیں تو وہ نڈر، خیر ہے میں مولوی ہوں، میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی شان ہے، میں بخشا بخشوایا ہوں۔ جناب قاری صاحب ہیں، وہ اپنے اندر اس بات پہ گمنڈ میں ہے کہ میں بخشا بخشوایا ہوں۔ نانا میرے بھائی، اللہ کے عذابوں سے نڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی لیے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ دنیا جہان کے لوگوں، آؤ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، راہ نجات چاہتے ہو، تو آؤ نا، اللہ کا قرآن یہی کہہ رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر کوئی دکھ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، آؤ اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آؤ نا امام، آؤ میں کس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے امام ہیں اور ان کا نام امام ابراہیم اعظم رحمہ اللہ ہے۔ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تشریف فرما ہے، یہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک
وقت کا گناہگار، وقت کا ڈاکو آدمی، شرابیں پینے والا آدمی، ڈاکے اور چوریاں کرنے والا آدمی امام ابراہیم رحمہ اللہ کے پاس آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا امام صاحب، مولوی صاحب فلاں، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی اچھی بات بتا دیجئے۔ تو میرے بھائی امام ابراہیم رحمہ اللہ یہ کہنے لگے، بھائی بات یہ ہے کہ میں تجھے 5 باتیں بتاؤں گا، 5 نصیحتیں تجھے کروں گا۔ نوجوان کہنے لگا امام صاحب 5 باتیں مجھے بتائیے کون سی ہیں۔ اب یہ نوجوان جناب بیٹھا ہوا ہے اور امام ابراہیم اعظم رحمہ اللہ یہ تشریف فرما ہے کہ میرے بھائیوں یہ گناہگار نوجوان، یہ ڈاکے ڈالنے والا، شرابیں پینے والا، یہ رب رسول کی نافرمانیاں کرنے والا، یہ آ کر کہتا ہے مجھے نصیحت کیجئے۔ اور میرے بھائیوں نصیحت کے لیے 3 گھنٹے کا بعد کوئی ضروری نہیں ہے، نصیحت کے لیے ساری رات تقریریں سننا ضروری نہیں ہے۔ نصیحت کی بات بندہ پلے باندھ لے، اللہ مقدر جگمگانے کے اندر، اللہ انقلاب 1 سیکنڈ کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ نوجوان، یہ گناہگار، یہ ڈاکو، یہ شرابی، یہ بڑی توجہ کے ساتھ امام صاحب کی بات سننے کے لیے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کیا امام صاحب کہتے ہیں، بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تم سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ تم اگر اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتے ہو، اگر رب کی بغاوتیں کرنا چاہتے ہو، اے نوجوان اگر تم شرابیں پینا چاہتے ہو، اگر تم زناکاریاں بدکاریاں کرنا چاہتے ہو، تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم نے رب کی نافرمانیاں ضروری کرنی ہے تو یہ جو کام تم کرتے پھرتے ہو اس رب کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ رب کی نافرمانیاں اگر تم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ تم رب کا رزق کھانا چھوڑو۔ اب یہ نوجوان ہل گیا، دہل گیا کہ کیسی بات کر دی کہ واقعی جس کا کھائیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا پیئیں، جس کی نعمتیں استعمال کریں اس کی نافرمانی نہیں کیا کرتے۔ اب اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ میں تو رب کا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میں پہنتا بھی رب کا دیا ہوا ہوں اور نافرمانیاں بھی اسی کی کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ امام صاحب جی، مولوی صاحب جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں؟ کہنے لگا امام صاحب اگر میں اس کا رزق نہ کھاؤں تو پھر کس کا رزق کھاؤں؟ اگر اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو کس کا رزق کھاؤں؟ وہ رازق، وہ رزاق ہے، وہ روزیوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر میری نجات اور چھٹکارا نہیں ہے۔ ذرا میرے بھائیوں غور کر لیجئے نا، آج ہم بھی نمازیں نہیں پڑھتے، کھاتے رب کا ہے، ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، کھاتے رب کا ہے، ہم مسجد کے اندر نہیں آتے، کہتے ہیں یہ نمازیں مولویوں کا کام ہے، یہ مسجدیں آباد کرنا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کھاتے
کھاتے رب کا، پیتے رب کا، اچھا لباس رب کا پہنتے، سب کچھ دیا ہوا رب کو، لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو، رازق رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، مشکل کشا اگر ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور میں اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو، سب کا حاجت روا بس خدا دوستو، صرف اللہ ہی سب نور رجاون والا، روزی ہر ایک نو تھا تے پچاون والا، کیڑا پتھراں چے ہوئے، کیڑا پتھراں چے ہوئے کھاون والا، دیندا اوتھے بھی بکھا کڈا دوستو، سب دا حاجت روا بس خدا دوستو، رنگ مریم نو بیٹا عطایا کیویں، او مجھے مچھلی تو یونس نو بچایا کیویں، او کا تخت جنہ او تخت جیلا جو کٹ کے بٹھایا کیویں، دیندا یعقوب نو یوسف ملا دوستو، او سب دا مشکل کشا بس خدا دوستو، او سونے ایوب نو، او سونے ایوب نو رب عطائی شفا، او بحر ملزم تھی موسیٰ نو دتا لگا، سونا گاراں چے بہ کے، او سونا گاراں چے بہ کے روندا رہیا، سارا مکائی جس نو ستمدا رہیا، او زخمی طائف، او زخمی طائف چے حق سنمدا رہیا، او مسلح نبیاں دا کیتا عطا دوستو، سب دا مشکل کشا بس خدا دوستو۔ اس لیے میرے بھائیو، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، امام صاحب فرماتی ہیں بیٹا، اے نوجوان، اے نصیحت حاصل کرنے والے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر تم اس کی نافرمانیاں کرنا چاہتے ہو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، رزق کھانا اس کا چھوڑ دو، اس کی آنکھوں میں آنسو، دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے جو دل سخت تھا، یہ جملہ امام صاحب کا سن کے نرمی پیدا ہو گئی کہ میں کھا بھی رب کا رہا ہوں، پی بھی رب کا رہا ہوں، نعمت رب کی استعمال کر کے میں اسی کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈاکو شرابی دل نرم ہو گیا، واقعی یہ بات دلوں پہ اثر کرنے والی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم کھائیں جس کا اور بغاوتیں بھی اسی کی کریں، ہم کھائیں جس کا اور نمازیں بھی نہ پڑھیں، ہم کھائیں جس کا جمعے ادا نہ کریں، ہم کھائیں جس کا نافرمانیاں اس کی کریں، یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، امام صاحب جی دوسری بات جلدی سے بتا دیجئے نا، دوسری بات نصیحت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں امام ابراہیم، بیٹا دوسری
نصیحت یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے اس اللہ کا کھا کر بھی اس کی نافرمانیاں پھر بھی کرنی ہے تو دوسری بات یہ ہے پھر نافرمانیاں کرنے کے لیے اس کا علاقہ چھوڑ دو. کوئی ایسا علاقہ ڈھونڈو، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ اس کی حکمرانی نہیں، اس کی ملکیت کے اندر نہیں. اے نوجوان، اگر کھا کے اس کا، پہن کے اس کا نافرمانیاں نہیں چھوڑنی تو پھر اس کا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. ویسا علاقہ ڈھونڈو. اگر تم نے رب کی نافرمانیاں ہی کرنی ہے تو اس کی زمین سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. اور دنیا جہان کے لوگوں، اور نمازیں نہ پڑھنے والوں، اور سود کھانے والوں، اور زنا کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، جمعے کے بازار گرم کرنے والوں، قتل گیریاں کرنے والوں، رب رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں، للہ ملک السماوات والارض. یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے. تم کتنے بڑے بد نصیب بدبخت ہو کہ بغاوتیں اس کی کرو اور اس کی زمین پہ رہ کے اس کی نافرمانیاں کرو، اس کا رزق کھا کے اس کی نافرمانیاں کرتے پھرو. اے نوجوان، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اگر نافرمانیاں نہیں چھوڑنی تو کم از کم زنا کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، چوریاں کرنے کے لیے، اس کی نافرمانیاں کرنے کے لیے پھر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ تمہارا مالک تمہیں نہ دیکھ سکے. بیٹے پھر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ سکے، تمہارا مالک تمہیں دیکھ نہ سکے. میرے بھائی، اے دنیا جہان کے لوگوں، میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے لگے ہیں. میرا نائک مجھے نہ دیکھ لے، میں گناہ کرنے لگا ہوں. میرا مالک مجھے نہ دیکھ لے، میں گناہ کرنے لگا ہوں. میرے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے ماں باپ مجھے گناہ کرتا ہوا نہ دیکھ لے. ارے ماں باپ سے تو ڈرتا ہے، اپنے نائک سے تو ڈرتا ہے، اپنے افسر سے تو ڈرتا ہے، اپنے اعلیٰ افسران سے تو ڈرتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے روزیاں دی، جس نے تجھے کھانے پینے کو دیا، اور جس نے رہنے کے لیے تجھے زمین بچھونا بنا دیا، تم اس کی کائنات کے اندر رہ کے، اس کا کھا کر کے، اس کے پھر بھی تم نافرمانیاں اس کی کرتے پھرتے نظر آتے ہو. اور میرے بھائی غور کیجئے، اللہ کے بارے میں ہمارا اتنا کمزور عقیدہ کہ ماں باپ دیکھتے ہیں، نائک دیکھتا ہے، افسر دیکھتا ہے، محلے دار گناہ کرتے دیکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، اس لیے ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، چھپ کے نافرمانیاں کرتے ہیں. لیکن اس رب سے بھی کبھی چھپا ہے، اس اللہ سے بھی کبھی چھپا ہے. شراب پیتے ہوئے کبھی تیرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ماں باپ سے چھپ گیا، بھائیوں سے چھپ گیا، محلے داروں سے چھپ گیا، رشتہ داروں سے چھپ گیا، میں اللہ سے کیسے چھپوں؟ اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تجھے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو.
اور تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تجھے نافرمانیاں کرتے ہوئے اتنا خیال نہیں آتا کہ اللہ کے بارے میں تیرا یقین اتنا کمزور ہے کہ رب کی ذات تجھے دیکھ نہیں رہی؟ اللہ کی ذات جو ہے ہر وقت ہر جگہ پہ بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ یقین جب ہو جائے تو پھر کوئی بندہ جو ہے وہ رب کی نافرمانی نہ کرے. امام ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹا کم از کم یہ تو کر لے کہ جس اللہ کا تو کھا کے اس کی زمین پہ رہ کے تو اگر رب کی نافرمانیاں ضرور کرنی ہے تو پھر یہ یقین پیدا کر لے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا. تو میرے بھائی اب یہ نوجوان وقت کا شرابی ڈاکو چوریاں کرنے والوں زناکاریاں کرنے والوں یہ بات سن کے روئے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور روتا جاتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب جی ذرا مجھے بتائیے نا، تیسری چوتھی بات بھی مجھے بتا دیجئے نا. امام صاحب کہتے ہیں کہ اے بیٹا چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت موت کے لیے آئے گا، جب اللہ کا فرشتہ تمہاری جان لینے کے لیے آئے گا، کیا تم موت کے فرشتے سے 2-4 منٹ کی مہلت لے لو گے؟ اگر تم نے اللہ کی زمین پہ رہ کے اس کا کھا کے اس کا پہن کے اس کا اوڑھ کے اس کی ملکیت میں رہ کے اس کے ملک کے اندر رہ کے اگر تم نے پھر بھی اللہ کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر پھر بھی تم نے نافرمانیاں نہیں چھوڑنی تو مجھے بتا جب ملک الموت تیری روح لینے کے لیے قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیا تم ملک الموت سے 2-4 منٹ کی 1 منٹ کی مہلت لے لے گا؟ اب یہ ہل گیا، اب یہ رو رہا ہے کہ امام صاحب جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں مہلت لے لوں، موت کے فرشتوں سے میں مہلت لے لوں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ روح نکلتی ہے موت کا فرشتہ جب آتا ہے، موت کا پیغام جب آتا ہے تو اب یہ کہتا ہے فَيَقُولَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مرتے یہ توبہ کر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دے، یا اللہ مجھے تھوڑی سی 5 منٹ کی مہلت دے دے، میں سچی توبہ کر کے میں صدقہ کر کے میں اپنے بیٹوں کو نیک وصیت کر کے میں نیکوں کے اندر شامل ہو جاؤں. آسمان والا اعلان کرتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. پیارے اور میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ موت کا پیغام جب آ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا. موت کے فرشتے سے نہ ہماری دولت ہمیں جو ہے وہ 2-4 منٹ کی مہلت لے کے دے سکتی ہے، نہ ہماری جاہ و حشمت، بادشاہت، وزارت، صدارت، امارت، ہماری دولت، ہمارے عہدے، ہماری جو ہے وہ طاقت ہمیں موت کے فرشتے سے جب وہ آتا ہے 2-4 منٹ کی مہلت نہیں لے کے دے سکتا.
اس لیے امام صاحب اس نوجوان گناہگار شرابی کو کہتے ہیں بیٹا اگر یہ 3 کاموں کے بعد یہ تم نے پھر بھی رب کی نافرمانیاں بغاوتیں نہ چھوڑی تو چوتھی بات یہ ہے کہ کیا موت کے فرشتے سے تم مہلت لے گا؟ اب یہ زاروں کی دار رونا شروع ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہے، بات دل پہ اثر کرتی ہے، اور جناب یہ رو رہا ہے تو میرے بھائی، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے سے ہمیں جو ہے وہ مہلت نہیں ملنی تو پھر ہم رب کی زمین پہ رہ کے اس کا کھا کے اس کا پہن کے اس کی نظروں کے کیمرے کے سامنے ہوتے ہوئے ہم اس کی نافرمانیاں کیوں کرتے جا رہے ہیں، ہم بغاوتیں کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے گا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہمیں چند سانسوں کی جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کی قدر کر لیجئے۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں وقت کم ہے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فقیری سے پہلے، غنیمت ہے دولت وہ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنائے، کیتا دولت دے نشے خراب تینو او تیری دولت آرام نہ لین دینگی، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینو، اور من ربو کا کہن کے من ربو کا کہہ کے مارن گرزا، اگو آونا نہیں جواب تینو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نوجوان کو چوتھی نصیحت جو امام ابراہیم کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم اگر موت کے فرشتے سے میرے بھائیوں 2-4 منٹ کی مہلت بھی نہیں لے سکتے، ہماری دولت وہاں کام ہی نہیں آ سکتی، ہمارے بیٹے کام ہی نہیں آ سکتے، بیوی رفیقہ حیات کام ہی نہیں آ سکتی، یہ بلند جبارے کام نہیں آ سکتے، یہ لینڈ کرو دے، یہ میرے بھائیوں بڑی بڑی گاڑیاں محلات موت کے فرشتے سے 2-4 کی مہلت منٹ کی نہیں لے کے دے سکتے، تو پھر ہم اس کے پیچھے اندھے کیوں ہو رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے وقت کے حکمران کیوں بن گئے ہیں؟ چھوڑو دولتیں، چھوڑو مربے، چھوڑو جگیرے، چھوڑو جائیدادیں، آؤ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیجئے۔ میری بات وہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کی تکلیفیں دور کر کے وہاں سے روزیاں دیتے ہیں، اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ 4 باتیں، آخری اور 5ویں نصیحت۔ امام صاحب روتا روتا کانپتا دل پہ باتیں اثر کر گئی، روتا روتا کہتا ہے امام صاحب 5ویں بات بھی جلدی سے بتا دیجئے۔ امام ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹا 5ویں بات یہ ہے قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کے دروگے فرشتے تجھے پکڑ کے تمہیں پکڑیں گے، گرفتار کریں گے،
جب امام صاحب کہتے ہیں تمہیں پکڑیں گے یہ اور زیادہ رونا شروع ہو جاتا ہے. جب امام صاحب کہتے ہیں تجھے ہاتھ کڑیاں موت کے فرشتے لگائیں گے یہ پریشان ہو کے میرے پیارے دوستوں رونے بڑا گاروں کی طور رونا شروع ہو جاتا ہے. سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. امام صاحب کہتے ہیں بیٹا جب وہ موت کے جب وہ دوزخ کے فرشتے دروگے جو ہے تمہیں بیڑیاں پہنا کے ہاتھ کڑیاں لگا کر کے تمہیں قابو کر کے جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ یہ کہے گا حالکانی سلطانیہ حالکانی اور میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا میری بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی میری دولت بھی کام نہ آئی اور اللہ کا اعلان ہو جائے گا فَاذْخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ کے قیدی بنا کے جہنم کے اندر پھینک دو. میرے بھائیوں جب یہ سنتا ہے امام صاحب کہتے ہیں اور مجھے بتاؤ نوجوان کیا تم ان جہنم کے دروگوں سے راہ فرار اختیار کر سکو گے؟ ان جہنم کے دروگوں سے بھاگ جاؤ گے؟ آج تم نافرمانیاں کر رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آج ہم کہتے ہیں میں دولت والا ہوں میں نوجوان ہوں میں لینڈ لارڈ ہوں میں جناب بوٹر شوٹر ہوں مجھے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں مجھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تکبر کے ساتھ یہ کبر کے ساتھ یہ مسجد سے گزر جاتا ہے نماز ہوتی رہے جمعہ ہوتا رہے اس کے کانوں پہ چول تک نہیں ٹنگتی نماز کا وقت گزر جاتا ہے یہ سردی کے اندر اپنے بستر میں دکھ کا بیٹھا رہتا ہے جمعے کا وقت گزر جاتا ہے اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اور امام صاحب کہتے ہیں نوجوان بتاؤ کہ جب فرشتے تجھے پکڑیں گے جب جو ہے وہ تجھے گرفتار کریں گے تیرے پاؤں میں بیڑیاں لگائیں گے مجھے جواب دو کیا تم راہ فرار اختیار کر سکو گے؟ اگر تو بھاگ سکو گے پھر نافرمانیاں کرو اگر بھاگ سکو گے بھاگ جاؤ گے. آج جیل کے اندر جناب خبر آتی ہے اتنے قیدی بھاگ گئے اتنے قیدی فرار ہو گئے. یہ دنیا کے دروگے ہیں وہ جہنم کے دروگے آخرت کے دروگے ان سے بچ نہیں پاؤ گے. جب اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ پھر کون ہے کہ تو بچ سکے گا؟ تو امام صاحب کہتے ہیں اگر تو بچ جاؤ گے اگر فرار اختیار کر لو گے رشوت دے کے اگر تم سائڈ پہ ہو جاؤ گے تو پھر نہ نمازیں پڑھو نہ روزے رکھو نہ تلاوتیں کرو شرابیں پیو جوئے کھیلو جو مرضی کرو پھر کوئی بات نہیں. تو اگر تم موت کے فرشتے سے بچ نہیں سکو گے اور دروگے سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکو گے تو پھر رب کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات اس نوجوان کے دل کو چیر کے رکھ دیتی اور اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا کہتا امام صاحب آج کے بعد میری توبہ میں رب سے معافیا مانگتا ہوں. آج کے بعد میری زندگی جو پہلے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے شراب خوریاں کرتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزری آپ کی 5 باتیں 10 منٹ کی مجھے اتنا اثر انہوں نے کیا ہے کہ آج کے بعد میری ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آج کے اس جمعے کے اندر حضرت مولانا بشیر احمد شاکر صاحب وہ تشریف فرما ہیں. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ آئیں
خطبہ دیں، لیکن وہ ان کی طبیعت نہیں تھی، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔